انبیاء کرام کو سارے نبیوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 135 بار۔ سوال بتائیے، قرآن مجید میں کس پیغمبر کا اسم گرامی سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اور کون سی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب ہے 2 نشانیاں۔ نمبر 1، عصا کا اژدہا بن جانا۔ نمبر 2، ہاتھ کا جیب سے نکلنے کے بعد چمکنا۔ سوال ہے، مصر کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد کیا کیا؟ جواب ہے، وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ سوال، فرعونیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی سزا میں کون سی بلائیں نازل ہوئی ہے؟ جواب، طوفان، ٹڈیاں، سرسریاں، میڈک اور خون کی بارش، یہ سب مختلف اوقات میں الگ الگ کر کے نازل کی گئی ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں کے لیے کوہ سینا پر طلب فرمایا تھا؟ جواب ہے 40 دن کے لیے۔ سوال، اس قوم کا نام بتائیے جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے۔ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے قوم موسیٰ کو اپنی کون سی نعمتیں یاد دلائی ہیں؟ جواب ہے، فرعونیوں سے نجات، سمندر پھاڑ کر راستہ بنانا، من و سلوہ نازل کرنا، بادل کا سایہ کرنا، پانی کے لیے 12 چشمے پیدا کرنا، دنیا کی اقوام پر فضیلت دینا۔ سوال ہے، اس قوم کا نام بتائیے جسے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر اس نے حیل و جد سے کام لیا۔ جواب ہے قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل۔ سوال، اللہ پاک کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی قوم موسیٰ کے دل سخت ہو گئے تھے جن کے لیے اللہ پاک نے پتھر کی مثال دی ہے، وہ پوری مثال بتائیے۔ جواب ہے، ایسے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارا دل سخت ہو گیا، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ سوال، اس قوم کا نام بتائیے جس نے جان بوجھ کر اپنی مذہبی کتاب میں تحریر کی ہے، نیز اس مذہبی کتاب کا نام بتائیے۔ جواب ہے قوم موسیٰ جس نے اپنی مذہبی کتاب توریت میں تعریف کی ہے۔ سوال، اس قوم کا نام بتائیے جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ دوزخ کی آگ سے اسے نہیں چھوئے گی۔ جواب ہے قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل۔ سوال ہے، بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف ہمارے لیے ہی مخصوص ہے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، فرمایا، تب تو ہمیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کرے گی۔ سوال ہے، موسیٰ کے لفظی معنی کیا ہے؟ جواب ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نجات دینے والا، انجیل میں اس کے معنی پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے، اس چند مشہور مقامات کا نام اور وجہ شہرت بتائیے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے۔ جواب ہے، جشن کے معنی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آباد کیا۔ ممس، یہ مصر کا دارالخلافہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ رامیس، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے۔ حمام، فرعون، یہاں سے فرعون کی لاش ملی تھی۔ فاویس المرفیہ، اس مقام پر من و سلوہ بنی اسرائیل کو ملتا رہا۔ افدام، عصائے موسیٰ کی ضرب سے ان کے کڑے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ دست تہیہ، اس صحرا میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے پھرے تھے۔ کوہ سینا، کوہ طور، جس کو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کا جلوہ نظر آیا تھا۔ سوال ہے، دور حاضر کی تحقیقات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کتنے فرعونوں سے پڑا، ان کے نام و تفصیل بتائیے۔ جواب ہے، آپ رامسیس روم کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان کے آغوش میں پرورش پائی، لیکن آپ نے دعوت اسلام میں ان کے بیٹے من فتح کو دی کیونکہ رامسیس مر چکا تھا اور سمندر میں غرق ہونے والا فرعون بھی من فتح ہی تھا۔ واضح رہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب تھا۔ سوال ہے، بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کرنے والے فرعون کا نام بتائیے۔ جواب ہے، رامسیس روم۔ سوال، اس فرعون موسیٰ یعنی من فتح کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب ہے، 1292 قبل از مسیح۔ سوال ہے، بتائیے قاہرہ کے مصر میں عجائب گھر میں کس فرعون کی لاش موجود ہے؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون من فتح کا۔ سوال، کیا قاہرہ میں رکھی ہوئی فرعون من فتح کی لاش صحیح و سالم ہے؟ جواب، ہاں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تمہاری لاش کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے بطور عبرت و نشانی محفوظ رکھیں گے، البتہ ان کے ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، غالباً کسی سمندر مچھلی نے کھایا ہے۔ چند سال ہوئے ان کی لاش فرانس میں لے گئی تاکہ ان پر موجود پھپھوندی کو دور کر
دور کیا جائے۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو مروانے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم کس فرعون نے دیا تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جواب ہے رامیس روم نے حکم دیا تھا کیونکہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک اسرائیل لڑکے کی وجہ سے تیری سلطنت کو زوال آ جائے گا۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائے۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائے۔ جواب ہے یوکابد۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس خاندان و نسل سے تھا؟ جواب ہے آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ ان کے نام بتائیے۔ جواب ہے صرف ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون علیہ السلام ہے جو ان سے 3 سال بڑے تھے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب ہے آپ نے تقریباً 1272 قبل از مسیح میں وفات پائی تھی۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کب اور کہاں کتنے دنوں کے لیے ایک خاص مقام پر بلایا تھا تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے قوانین، شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائے؟ جواب ہے مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو آپ کو اللہ پاک نے 40 روز کے لیے وہاں کوہ طور پر طلب فرمایا تھا۔ سوال ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ پاک نے کتاب توریت اور فرمان دین کا علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک ٹھہرے تو ان کے غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے کون سا جرم کیا تھا؟ جواب ہے وہ بچھیرے کو اپنا معبود بنا چکے تھے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے بچھیرے کو اپنا معبود بنا کر جو گناہ عظیم کیا تھا ان کی معافی کے لیے اللہ پاک نے کیا شرط لگائی تھی؟ جواب ہے اپنے اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے ان آدمیوں کو قتل کر دو جنہوں نے بچھیرے کو معبود بنایا ان کی پوجا کی تھی۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے کیوں اور کس طرح خدا کے غضب کا شکار ہوئے تھے؟ سوال ہے جب آپ 40 روز کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے 70 آدمی نمائندے بھی ساتھ لائے۔ پھر جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرمان دی کے سمجھ عطا کی اور آپ نے اسے نمائندوں کے سامنے پیش کیا، ان پر بعض آدمی کہنے لگے ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا؟ اس پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، انہیں ایک کرک نے آ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ اس احسان کے بعد وہ شکر گزار بن جائے۔ سوال ہے جب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو وہاں درخت نہ ہونے کی وجہ سے سخت دھوپ اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے سخت بھوک ان کا واسطہ پڑا، تو بتائیے اللہ پاک نے انہیں ان مصیبتوں سے کیسے نجات دلائی؟ جواب ہے اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ قائم رکھا اور خوراک کے لیے من و سلوہ بھیجنے کا بندوبست کیا۔ سوال ہے بنی اسرائیل کو 40 سال تک اللہ پاک نے من و سلوہ بطور خوراک دیا، لیکن اس ناشکر گزار قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے چند اور چیزیں مانگنے کے لیے کہا، بتائیے وہ کیا تھی اور ان کی مانگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ کا بندوبست کر۔ اس ناشکری کے حصے میں انہیں پر ذلت، خاری، بستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ سوال ہے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے سبت سنیچر کے دن کی مچھلی نہ پکڑنے کی پابندی توڑی تھی ان کا کیا حال ہوا؟ جواب ہے ان کی صورتیں مسخ ہو گئی، ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کس طرح اور کہاں گفتگو کی تھی؟ جواب ہے انبیاء علیہ السلام پر تو وحی نازل ہوتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے خود گفتگو کی تھی جس سے وہ 2 شخص آپس میں باتیں کرتے، حالانکہ باقی نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ آواز سنتے تھے یا فرشتہ پیغام سناتا تھا۔ کوہ طور پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ سوال ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مقدس سرزمین میں داخل ہو جانے کو کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے انہوں نے کہا وہاں بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں ان سے لڑو۔ سوال ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر مقدس سرزمین میں داخل ہونے کے بجائے کہا کہ تم اور تمہارا خدا ان سے لڑو تو اللہ پاک نے ان کو کون سی سزا دی تھی؟ جواب ہے ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا اور انہیں زمین پر مارے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ دست فاران سے مشرق اردن تک پہنچنے میں اس قوم کو 38 سال تک لگ گیا، ان کی ایک پوری نسل تباہ ہو گئی۔ سوال ہے بتائیے مقدس سرزمین شرق اور اردن و فلسطین تک پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب ہے ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا 1272 قبل از مسیح۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کن چیزوں کی دعوت لے گئے تھے؟ جواب اللہ پاک کی بندگی، اسلام قبول کرنا،
नंबर 2, बनी इसराइल को आज़ाद करना। सवाल, फ़िरऔन के पास दावत दीन ले जाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और कौन था? जवाब, उनके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनकर फ़िरऔन के सरदारों ने क्या कहा और उन्होंने फ़िरऔन को उस सिलसिले में क्या मशवरा दिया? जवाब, उन्होंने कहा कि ये शख्स बड़ा जादूगर है और तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। उन्होंने फ़िरऔन को मशवरा दिया कि जादूगरों को बुलाकर उनसे मुकाबला कराया जाए ताकि उनका जादू न चल सके। सवाल है, फ़िरऔन के सरदारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर क्यों कहा था? जवाब, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मुआजिज़े देखकर उनको जादूगर कहा था। नंबर 1, लाठी का अजदहा बन जाना। नंबर 2, हाथ का जेब से चमकते हुए निकलना। सवाल है, जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने से पहले फ़िरऔन से क्या तलब किया था? उनको क्या यकीन दहानी कराई थी? जवाब, उन्होंने कामयाबी की सूरत में सिला की तलब किया। फ़िरऔन ने उन्हें अपना मुक़र्रिब बनाने का वादा किया। सवाल है, जादूगरों ने जब मुकाबले के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी रस्सियाँ फेंकी तो सांपों की तरह लहराने लगी, तो आपने क्या किया? जवाब, आपने अपनी लाठी फेंकी तो वो अजदहा बनकर लहराने लगा और जादूगरों का तिलस्म तारा जाता रहा, जिससे लहराती हुई रस्सियाँ अपना असर खो बैठी। सवाल है, जादूगरों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपना जादू बेअसर होते देखा तो उन्होंने क्या किया? जवाब, वो अल्लाह के सामने सिजदे में गिर गए, कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए हैं। सवाल है, फ़िरऔन ने जब शिकस्त खोर्दा जादूगरों को अल्लाह पर ईमान लाते और उनके सामने सिजदा करते देखा तो उनका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? जवाब, वो गज़ब में आ गया और बोला, तुम सब ने मेरे खिलाफ खुफिया साजिश कर रखी है ताकि हमको सल्तनत से बेदखल कर दो। तुम भी मूसा के साथ हो। अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुख्तलिफ सिमतों से कटवा दूंगा, उनके बाद तुम सब को सूली पर चढ़ा दूंगा। सवाल है, फ़िरऔन की धमकी सुनकर वो उन सब को सूली पर चढ़ा देगा। जादूगरों ने उसे क्या जवाब दिया? जवाब है, उन्होंने कहा, बहरहाल हमें पलटना अपने रब की तरफ ही है, तो जिस पर हमने इंतकाम लेना चाहा है वो उनके सिवा कुछ नहीं है। हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। सवाल है, फ़िरऔन की धमकी सुनकर जादूगरों ने अल्लाह पाक से क्या दुआ की? जवाब है, ऐ रब, हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से उठा तो उस हाल में कि हम तेरे फरमान बिरादर हों, फरमा बरदार हो। सवाल है, फ़िरऔन के जादूगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के बाद अल्लाह पाक पर ईमान ले आए और फ़िरऔन के सरदारों ने देखा कि उन्हें हर हाल में नाकामी हुई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक उसे क्या मशवरा दिया और उसने क्या किया? जवाब है, सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उनके कौम को यूं ही छोड़ देगा? मुल्क में फसाद फैलाए और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। उन पर फ़िरऔन ने कहा कि मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा, उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा, हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त में उन पर मजबूत रहे। वाज़ेह है कि उन फ़िरऔन यानी मुनफ़ताह के बाप रामेस रूम ने भी बनी इसराइल पर उस किस्म का अज़ाब सल्तनत क्या था। अब ये दूसरी दफ़ा का वाक़या है और उसके मुतालिक मुनफ़ताह ने कहा था कि मैंने बनी इसराइल को मिटा दिया है और अब उनका बीच तक बाकी न रहा। सवाल है, जब फ़िरऔनियों पर पे दर पे बलाएं नाजिल होने लगी, यानी तूफ़ान, टंडियाँ, सरसियाँ, मेढक और खून की बारिश वगैरह होने लगी, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहते? और जब उनकी दुआ से अजाब ख़त्म हो जाता तो उनका अमल क्या था? जवाब है, वो कहते, ऐ मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उनके बिना पर जा रहे हक़ में दुआ कर, और अगर के वो हम पर से ये बला टाल दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब अल्लाह पाक ने अपना अज़ाब उन पर से एक वक्त मुकर्रर तक हटा लिया तो ये लोग फ़ौरन अपने अहद से फिर जाते थे। सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फरमान तलबी पर जब कोह तूर पर जाने लगे तो आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना, ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीक़े पे न चलना। सवाल है, जब कोह तूर पर अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो आपने अपने रब से क्या इल्तिजा की? जवाब है, अर्ज़ किया, ऐ रब, मुझे या राय नज़र दे के मैं तुझे देखूं। सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा के जवाब में कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बाराए नज़र दे के मैं तुझे देखूं। अल्लाह पाक ने उनसे क्या फरमाया? जवाब है, फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ ज़रा सामने के पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पर कायम रहे तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। सवाल है, कोह तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम की दीदार इलाही की दरख्वास्त के जवाब में जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू मुझे नहीं देख सकता,
पहाड़ की तरफ देख तो उसके बाद क्या हुआ? जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने पहाड़ पर तजल्ली किया और उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम गस खाकर गिर पड़े। सवाल है कोह तूर पर अल्लाह पाक की तजल्ली का जलवा देखकर जब मूसा अलैहिस्सलाम गस खाकर गिर गए और बेहोश हो गए तो होश में आने के बाद आपने क्या कहा? जवाब है अल्लाह पाक से अर्ज़ की पाक है तेरी ज़ात, मैं तेरी हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। सवाल है कोह तूर पर अल्लाह पाक की तजल्ली का जलवा देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया और जब होश आया तो अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? जवाब है ऐ मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया है, मेरी पैगम्बरी करे और मुझसे हम कलाम हो, बस जो कुछ मैं तुझे दूँ। जब होश आया तो अर्ज़ किया कि ऐ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात और मैं ऐ मेरे अल्लाह आपकी ज़ात पाक है और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? जवाब है फरमाया ऐ मूसा, मैंने